الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ دوستو بھائیو، آج آپ کے سامنے شوہر کے حقوق بیوی پر، جیسے بیوی کے حقوق شوہر پر ہے ویسے ہی شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں۔ بہت ساری عورتیں جو گھروں میں جھگڑا اور اختلافات کا جو سبب ہے کہ ہم شادیاں لڑکیوں کی کر دیتے ہیں مگر ایک دوسرے کو دونوں کو حقوق کے بارے میں پڑھایا نہیں جاتا، تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ تو شادی سے پہلے لڑکی کو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر، جس کو شوہر کے گھر جانا ہے، جس کو اپنا شوہر بنانا ہے، تو اس کے کیا حقوق بنتے ہیں قرآن و سنت میں، دین میں۔ لیکن جاہل ماں باپ، نادان، اپنی بچی کو نہ تعلیم دیتے ہیں، بلکہ شادی کے بعد اگر اختلافات ہوتے ہیں تو بیٹی کا گھر توڑنے، برباد کرنے میں بڑا ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے، جو غلط ایموشنل ہو کر اپنی بیٹی کے لیے وہ اپنے گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ فرمایا عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے اوپر حق بنتے ہیں جائز طریقے سے، لیکن وَلِلرِّجَالِ مردوں کے لیے ایک درجہ عورتوں پر زیادہ حق بنتا ہے۔ تو گویا بیوی کے حق کے مقابلے میں شوہر کا حق زیادہ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ علامہ جساس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کے حقوق کو برابر کا بتایا، اور برابر دونوں کے حقوق کے ساتھ میں شوہر کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ایک درجہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن العربی کہتے ہیں کہ شوہر اپنے حقوق میں بیوی پر مقدم ہے، کہ حقوق نکاح، کیونکہ بیوی کے اوپر شوہر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے شوہر کے حقوق کو زیادہ حق کہا گیا ہے۔ ان حقوق میں کیا چیز ہے، بیوی پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام، ذمہ دار بنایا ہے عورت کا، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی جو بھی حکم ہو یا جو بھی بات کہے یا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ میں حسن اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس کے جسمانی حقوق اور اس کے نان و نفقہ اور اس کی تمام ذمہ داریوں کو جب شوہر ادا کرتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، اور بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے، تو مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ اور اس لیے بھی کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنے اہل و عیال پر۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علی بن ابی طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، یعنی عورتوں پر حاکم ان کے شوہر ہیں، تو جس طرح سے حاکم کی اطاعت کرنا لازم ہے ویسے ہی شوہر کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا اور اس کی بات ماننا واجب ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری وہ جائز امور میں ہیں، ناجائز اور حرام کاموں کے لیے اگر شوہر کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی حکم اگر کوئی مخلوق دیتی ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جیسے شوہر کہتا ہے شرک کرنے کے لیے یا یہ کہ کوئی اور برائی کرنے کے لیے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ البتہ جائز مطالبات اور جائز چیزوں کا حکم دیتا ہے تو اچھے اخلاق کے ساتھ میں ان کا حکم ماننا اور ان کی اطاعت کرنا شوہر پر واجب ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے علماء اسلام نے یہی بات بتائی ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ عورت شادی کر کے لائی گئی ہے تاکہ اپنے نفسانی خواہشات مرد اپنی عورت کے ساتھ پورا کرے،
تو عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے شوہر جب بھی اس کے ساتھ خواہش کا مطالبہ کرے، دن میں یا رات میں کبھی بھی، تو عورت کے ساتھ جمع کرنے میں، مباشرت کرنے میں، اور اس کے ساتھ پیار محبت کرنے میں، اس کے ساتھ مل کر بیٹھنے میں، جیسے بھی شوہر چاہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو سیلنڈر کرنا ہے۔ اور زندگی کا مقصد یہی ہے لتسکن الیہا، تاکہ عورت سے سکون حاصل کرے۔ اور اسی طرح سے عورت اپنے شوہر کے لیے جب بھی مطالبہ ہو شوہر کی طرف سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کرے۔ اور اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے تو احادیث کے اندر بڑا اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید سنائی ہے کہ اس کے اوپر رحمت کے فرشتے لعنت کرتے ہیں جب وہ مطالبہ کرتا ہے شوہر کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے یا اس کے ساتھ پیار محبت کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، عورت انکار کرتی ہے تو اس کے لیے اگر عذر شرعی نہیں ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر عورت اپنے کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے حیض کے ایام ہیں تو اس میں وہ معذور ہے، اسی طرح سے فرض روزہ ہے تو وہ عورت انکار کرتی ہے تو اس کا حق ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ، جب مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے فابت، اور انکار کر دے، فبات غضبان علیہا، تو اگر وہ شوہر رات گزارتا ہے اپنی خواہشوں کے ساتھ ناراض ہو کر تو اس کے اوپر فرشتے صبح تک لعنت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور شوہر کا حق یہ ہے بیوی پر کہ بیوی اپنے گھر میں شوہر کی موجودگی میں ہو یا غیر موجودگی میں اس آدمی کو اجازت نہ دے اپنے گھر میں آنے کے لیے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، فرض روزے کے علاوہ عورت اپنے گھر میں روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے مگر یہ کہ شوہر کی اجازت سے۔ ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، اور شوہر کو اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یعنی شوہر جس کو پسند نہیں کرتا اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا یہ حرام ہے بیوی پر۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان لکم من نسائکم حقا، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں، ولنسائکم علیکم حقا، اور تمہارے اوپر تمہارے عورتوں کے جس طرح حقوق ہیں ان کے لیے تمہارے اوپر حقوق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو بیان فرمایا۔ فاما حقکم علی نسائکم، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی اور کو نہ بٹھائے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، ولا یأذن فی بیوتکم، اور کسی کو اپنے گھر میں اجازت نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور فرمایا وحقہن علیکم، تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن و طعامہن، کہ تم عورتوں کے ساتھ میں ان کے لباس، ان کے کپڑے، ان کے کھانے پینے اور ان کے نان نفقے میں کوئی بھی کمی نہ کریں، اچھے سے اچھا ان کی خدمت کریں۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کے امان میں اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے حلال کر لیا اللہ کے حکم سے، اور تمہارے اوپر ان کے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستروں کو وہ کسی اور کو نہ بٹھائے، اور گھروں میں جن کو تم ناپسند کرتے ہو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ اگر وہ کوئی نافرمانی کرتی ہیں تو ان کو ایسا نہ ماریں زور سے کہ جس سے زخم واضح ہو، اور ان کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم ان کے اچھے کھلانے پلانے اور کپڑے لتے کا اچھا انتظام کرو۔ صحیح مسلم۔ اور اسی طرح سے شوہر کا بیوی کے اوپر حق یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ جائے، اور جب کہیں جانا ہے تو اجازت اپنے شوہر سے لے کر
کسی کے پاس جانا ہو، کسی عزیز کے یہاں یا کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے یا کسی کام سے اگر باہر جانا ہے تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے کہا عورت اپنے باپ کی بیمار پرسی کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے، اور شوہر چاہے تو منع کر سکتا ہے، کیونکہ شوہر کی اطاعت کرنا بیوی پر واجب ہے، اور شوہر کی نافرمانی کر کے اس کے گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح سے عورت کے لیے شوہر کا حق یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بھلائی کا حکم کرے، کسی بھی اچھی چیز کا اگر شوہر حکم کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا چاہیے سوائے معصیت کے، کیونکہ معصیت میں نافرمانی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی اگر کوئی شوہر حکم کرتا ہے تو اس وقت میں بیوی پر ضروری نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ جیسے کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے شوہر کہتا ہے یا شرک کرنے کے لیے کہتا ہے تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت میں انکار کرے۔ اور اسی طرح سے شوہر ادب کے طور پر بیوی کی نافرمانی پر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔ مذہب حنفی کے اندر 4 موقع ہیں جس میں شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے ادب سکھانے کے لیے۔ نمبر 1، شوہر اگر شوہر طلب کرتا ہے کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، مہندی لگائے، زیور پہنے، خوبصورت بنے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کو مار سکتا ہے۔ نمبر 2، شوہر اگر ہم بستری کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہنے کے لیے جب کہ وہ حالت پاکی میں ہو اور اگر بلاتا ہے، نافرمانی کرتی ہے تو اس صورت میں اس کو مار سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس عورت کو بھی مار سکتا ہے جو عورت کے نماز چھوڑ دیتی ہے، اور اسی طرح سے اس عورت کو بھی مار کے ادب سکھا سکتا ہے جو کہ اپنے گھر سے بغیر اجازت کے چلی جاتی ہے۔ آج گھروں کا بڑا فساد اور میاں بیوی کے جھگڑے اور لوگوں میں طلاق کی نوبتیں اسی لیے آتی ہیں کہ شوہر کی اطاعت کیے بغیر عورتیں اپنے شوہر کے گھر سے چلی جاتی ہیں اور اپنے میکے جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، سورہ نساء آیت نمبر 34، کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو اور ان کو اپنے بستروں سے الگ کرو اور ان کی پٹائی کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اور عورت کے لیے واجب ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنا، ہر طرح کی خدمت، جیسے شوہر کو ضرورت ہو اس کے گھر کی خدمت، اس کے بچوں کی خدمت، اپنے شوہر کی خدمت، اس کے نفقہ اور اس کے گھر اور اس کے تمام چیزوں میں عورت مددگار ہے، اور عورت اس کی رفیق حیات ہے اور اس کی زندگی کا آدھا حصہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ملا کر ایک خاندان بنایا، اور دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی محبتیں رکھی ہیں۔ اگر گھر کو جنت نہ بنائے، آج بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے، زبان سے الٹے سیدھے جوابات دینے کی وجہ سے اور صحیح خدمت نہ کرنے کی وجہ سے گھر جہنم بن جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑے اور طلاق تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں عورتوں کی کم عقلی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو عقل سمجھ عطا فرمائے، جو قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی کام کرنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کرنے اور شوہروں کو ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔